انہوں نے منت کی اور جمعرات کی رات تک مجھ سے وقت مانگا. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی اس کو ووٹ دے رکھا تھا. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے دور میں ختم نبوت کے خلاف یا ناموس رسالت کے خلاف بات ہو سکتی ہے، یہ خیال است و محال است و جنوں. اس وقت الحمدللہ جی ٹی روڈ ساری بحال ہو چکی ہے، موٹر وے سارا بحال ہے. 2 پولیس والے اور 2 شہید ہوئے ہیں اور 340 زخمی ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا پر سڑکوں کو بلاک کرنے والے اور بدامنی کا پیغام دینے والوں کے پیچھے قانون پیچھا کر رہا ہے. جن پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر کے ہم سے مطالبے کر رہے تھے، وہ پولیس والے بھی واپس اپنے تھانوں میں پہنچ گئے ہیں جن کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا. اب میں قوم کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں. پہلا روزہ ہے، اللہ کے قبضے میں جان ہے. ہم آج بھی قائم ہیں کہ ہم بل قومی اسمبلی میں پیش کریں، ایسا بل پیش کریں جس سے ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کو تو کوئی ڈر نہیں ہے اس ملک میں اللہ کے حکم سے، جس میں کہ نبی کا جھنڈا بلند ہو. ہم وہ تیار ہیں. اور ہم نے کئی مرتبہ ان سے میٹنگز کی. جب یہ میٹنگز پہ آتے تھے تو گھر میں ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ آپ نے فلانا چارج آپ نے سنبھالنا ہے، فلانی سڑک کو آپ نے بلاک کرنا ہے، فلانی جگہ آپ نے یہ کرنا ہے. آخری وقت تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ایک مسودہ جو ہے، ایک قرارداد ان سے باہمی اتفاق رائے سے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے ان کو راضی کر لیں. لیکن ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہوئی. اور تمام تر کوششوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر صورت میں فیض آباد چوک آنا چاہتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے. اور ان کی ایک بڑی لمبی تیاری تھی. اور ہم نے ان کی اس بڑی لمبی تیاری کو جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. میں پولیس کو، رینجرز کو، عسکری اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو، سب کو داد دیتا ہوں. اور اس مذہبی جماعت کے وہ لوگ جو میڈیا چلا رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ سرنڈر کر دیں. آپ غلطی پر ہیں. 1 دن چلا لیں گے میڈیا، 2 دن چلا لیں گے، 4 دن چلا لیں گے. سوشل میڈیا سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس حکومت کو آپ مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اور ناموس رسالت کا تعلق ہے، شیخ رشید کی جان حاضر ہے. لیکن جو مسودہ آپ تقاضا کر رہے ہیں، ہم ایسا مسودہ چاہتے ہیں جس سے نبی کا جھنڈا بلند ہو اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے دنیا میں ہمارے لیے ایک انتہا پسندانہ سوچ کی مملکت کا تاثر جاتا ہے. اور جب بات آدمی مذاکرات میں لاتا ہے تو اس میں وہ گنجائش رکھتا ہے کہ ریاست کے معاملات کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے. یہ بہت بڑی لمبی پریس کانفرنس ہے لیکن میرے 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں. 5 منٹ سوالوں کے میں حاضر ہوں. دیکھیں، وہ جو چاہتے تھے 18 مارچ کو پولیس سے رائفل چھین کر یہاں اسلام آباد میں فائرنگ بھی کی گئی. وہ ایک ایسا مسودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے یورپی یونین، اس وقت فرانس ہیڈ کر رہا ہے ایک ملک کو، لیکن ہمیں ناموس کی، رسالت کی ناموس پسند ہے. وہ ایک ایسا مسودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے لوگ ہی یہاں سے فارغ ہو جائیں. جی
ہم نے نہیں حکمت عملی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہ ویل پریپیئر تھے. ان کے آج ہم ڈونیشن دینے والوں کو بھی کہا، ہم نے ذرا باز پرس کی ہے، وہ بہت تیاری میں تھے. اور حکومت کی پولیس نے اور رینجرز نے کمال دکھایا کہ 8-10 گھنٹے میں ہی سارے معاملات کو، تھوڑے تھوڑے لاہور انر میں چوک ہے، فیصل آباد میں ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہت تیار تھے. وہ ہم سے جتنے بھی انہوں نے مذاکرات کیے، مذاکرات میں آنے سے پہلے وہ اپنی ساری سوشل میڈیا پہ ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ اس چوک کو یہاں سے بند کرنا ہے، موٹر وے کو یہ کرنا ہے، جی ٹی روڈ کو یہ کرنا ہے. سو دے ور مور prepared than us, but today we have decided that ban on TLP, and this file is going to cabinet for the approval from today. جس سے مرضی کریں، یہ تو پرنسپل سیکرٹری کا مسئلہ ہے. فیض آباد کو ہم نے احتیاطاً بند رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی وہاں وہ موجود ہیں، کیونکہ ہماری اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ لوگ ویل پریپیئر تھے، لیکن ہم نے اسٹریٹجی کے تحت فیض آباد کو شام کو آج کھول دیں گے. ہم نے دیکھیں ایگریمنٹ تو ہم نے جو کیا ہے اس پر قائم تھے اور قائم ہے، لیکن جو تقاضا وہ مسودے کا کرے، وہ اس ملک کی دنیا میں جو ہے ایک انتہا پسند ملک کے نام سے پیغام دینے کے لیے ہم تیار نہیں تھے. ہم کم لفظ، کم نرم، شائستہ اور پارلیمانی زبان میں وہ قرارداد لا رہے تھے جو انہوں نے یکسر مسترد کر دی. لاسٹ 3 کوسچن. نہیں، اب قرارداد کیوں آئے گی؟ اب تو قرارداد کا نہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا آ بھی جائے، لیکن قرارداد وہی آئے گی جس سے پاکستان کا دنیا میں امیج عاشقان رسول کا ضرور جائے، انتہا پسندی کا نہ جائے. اعزاز قانون کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ابھی جو ایف آئی آریں درج ہوں گی، جو ایف آئی آریں ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی. پاکستان میں عظیم عدلیہ ہے، ہر ایک کو عدلیہ پر جانے کا حق حاصل ہے. میں نے جو پنجاب سے پاس ہو کر قرارداد آئی اس کو اپروو کر کے کیبنٹ میں تحریک طالبان پر پابندی لگانے کی سمری بھیج دی. تحریک لبیک ایک ہی منہ سے نکل گیا. جی شیخ صاحب، 2 چھوٹی سی باتیں ہیں. پولیس نے جو رول پلے کیا اور جس طرح مار کھائی، کیا پولیس کے لیے کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں؟ ضرور دینے چاہیے. ایک بات سر دینے چاہیے، آپ نے دے رہے ہیں یا نہیں، ایک تو یہ بتائیے. دوسرا شیخ صاحب، ایک آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور ہوپ آپ اس پہ کامنٹ کریں گے. ماضی میں آپ بھی اسی جماعت کو سپورٹ کرتے رہے اور سیاست میں یہ آ گئے. آپ کیا اعلان کریں گے کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت کو مشغولات اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار نہیں بنانا ہوگا؟ میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین رضوی صاحب سے ملا، نہ سعد رضوی سے میری ملاقات ہوئی. جو لوگ مذاکرات کرتے رہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا. روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے. لیکن تحریک ناموس رسالت میری جان سے قریب ہے، اور ختم نبوت کسی پارٹی کی نہیں، 22 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے. رائٹ جی. آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ پاکستانیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے کہ آپ پہلے اپوزیشن میں تھے تو یہی کچھ ہوتا رہا کہ آج آپ اقتدار میں تو بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ جانے سے دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں، پولیس کو اغوا کیا گیا ہے اور نہتے پولیس والوں کو چوکوں میں پکڑ کے موٹر سائیکلوں سے اتار کے مارا گیا ہے. سیاسی پارٹیوں میں جب ہم نے بھی سیاست اور اپوزیشن کی ہے، جب کوئی گرفتاری کا ہمارا مچلکا آتا تھا تو ہم گرفتاریاں دیتے تھے. آگے سے اپنے ورکروں کے ذریعے پولیس کو تشدد کا نشانہ نہیں بناتے تھے. ایمبولنسوں میں لوگ نہیں مرتے تھے اور آکسیجن کی گاڑیاں نہیں رکتی تھی جس ملک میں کووڈ-19 چل رہا ہو، اور کسی کو شوق نہیں تھا. یہ سیاسی حالات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو TLP کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان میں.
वज़ीर दाखिला शेख रशीद मिनिस्टर्स इनक्लेव में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी नामूस रिसालत का झंडा लहराया। वजारत नामूस रिसालत के सामने कुछ नहीं है, लेकिन आपने एम्बुलेंसेज रोकी हैं। जीटी रोड बहाल कर दी गई है और मोटरवे भी बहाल हो गया है। शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि 2 पुलिस वाले शहीद हुए, जबकि 340 इन वाकयात में जख्मी हुए। आज पहला रोजा है। हम बिल कौमी असम्बली में पेश करने पे कायम हैं। ऐसा बिल पेश करना चाहते हैं जिससे खत्म नबूवत का झंडा बुलंद रहे, न कि ऐसा जिससे इंतशार फैले और पाकिस्तान इंतहा पसंद मुल्क पर दुनिया में मशहूर हो। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों की नाकामी ही है और इसकी बड़ी वजह यह है कि मुजाहिरीन हर सूरत में फैजाबाद आना चाहते थे। मैं पुलिस, रेंजर्स, अस्करी इदारों, इंटेलिजेंस इदारों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इन वाकयात पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से काबू पाया। उन्होंने कहा कि मजहबी जमात के लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि आप सरेंडर कर दें। जहां तक नामूस रिसालत का ताल्लुक है, मेरी जान भी नामूस रिसालत के लिए हाजिर है, लेकिन आपका जो मुसव्वदा आप पेश कर रहे हैं वो कबूल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, थानों पर हमले हुए, पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि समरी अब काबीना को भेज दी है, जो मुकदमा दर्ज होंगे वो कानून के मुताबिक ही दर्ज होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फैजाबाद को एहतियात के तौर पर बंद किया हुआ है, शाम तक फैजाबाद को खोल दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जमात जो है ये इस तरह का मुसव्वदा चाहती थी जो काबिल अमल नहीं है। हम अगर करारदाद लानी पड़ी तो सिर्फ वही लेके आएंगे जो कि पूरी दुनिया में हमारा आशिकान रसूल होने का जो एक नजरिया है वो तो पेश करे, लेकिन हम जो हैं वो इंतहा पसंद वो नहीं कहलाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान किया है। राजा काशिफ ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। राजा काशिफ, बहुत ही बड़े ऐलानात हैं जो कि शेख रशीद की जानिब से किए गए हैं और स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन अब लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखें, वज़ीर दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। उन्होंने कहा कि सियासी नहीं बल्कि आज इनके सियासी हालात नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक के जो है किरदार की वजह से इस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। उनका ये भी कहना था कि तहरीक लब्बैक ने ऐसे मुसवदा चाहता था कि जिससे पूरे यूरोप के जो अक़वाम को हम फारग कर दें और उनके साथ ताल्लुकात खत्म कर दें, जबकि हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम अपना इमेज जो है दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं देना चाहते जिससे ये लगे कि हम इंतहा पसंद हैं। इसलिए तहरीक लब्बैक की किसी बात को हम जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने जो है रेंजर्स और पुलिस के किरदार को सराहते हुए कहा कि 10 घंटों के अंदर जो है तहरीक लब्बैक के इंतहा पसंदों को काबू किया गया है पुलिस और रेंजर्स की जानब से, जबकि बिल्कुल तैयारी के साथ तहरीक लब्बैक वाले आ रहे थे और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं। अच्छा, राजा काशिफ ये बताएगा कि किस एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई है? देखिए, तहरीक लब्बैक पे जो पाबंदी लगाने का मुसवदा है वो शेख रशीद का कहना था कि पंजाब की जानिब से भी मुसवदा जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी कुछ भिजवाया गया है, जबकि इस मुसवदे को मैंने बिल्कुल उसी तरह मंजूर करने के बाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला किया है और कौमी असम्बली से ही एक करारदाद के जरिए इसकी मंजूरी ली जाएगी ताकि तहरीक लब्बैक की जो सरगर्मियां हैं इन पर काबू पाया जा सके और इस पर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है। अच्छा, ये फैसला जो है ये तो बेसिकली दहशतगर्दी एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत हुआ है। अच्छा, अब काबीना को समरी भिजवा दी गई है, अगला कितना प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम दरकार होगा इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए? देखिए, काबीना से जो है वो मंजूरी के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद इसका तहरीक लब्बैक पे जो है पाबंदी पूरी तौर पर आयद हो जाएगी। अच्छा राजा काशिफ, इस वक्त ओवरऑल थोड़ी सी सूरत हाल भी बता दें कि जो सिचुएशन खराब हुई थी शहरों की वो किस हद तक बहाल हो चुकी है? जी देखिए, इस वक्त जो है वो अमन और अमान की सूरत हाल बिल्कुल काबू में है और रेंजर्स और पुलिस ने जिन जिन शहरों में सड़कों और दाखिली खारजी रास्तों को बंद किया गया था उनको खुलवा लिया है। शरपसंद अनासर की जो है वो बेखुदी की गई और बहुत सारी तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो है हम कानून के मुताबिक FIR का इंदराज किया है हमने और आगे भी जो FIR का इंदराज किया जाएगा कानून के मुताबिक किया जाएगा। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा काशिफ आपका।
احتجاج کرنے والے مذہبی جماعتوں کے 200 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو نظر بند کرنے کا حکم محکمہ داخلہ سندھ نے ایم پی او کے تحت کارکنوں کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، شہید بے نظیر آباد، سانگھڑ سمیت دیگر مقامات پر احتجاج کرنے والے افراد شامل ہیں۔ احتجاج کرنے والے مذہبی جماعتوں کے 200 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو نظر بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ایم پی او کے تحت کارکنوں کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے اور کراچی، حیدرآباد، سکھر، شہید بے نظیر آباد، سانگھڑ سمیت دیگر مقامات پر احتجاج کرنے والے افراد شامل ہیں۔ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے لاہور پولیس کا